تو یہ فنومنا ایک دم کہاں سے آیا؟ وی ڈونٹ ریمبر دس ان آور چائلڈہڈ. ایک دم سو کے اٹھیں تو یہ اسماگ آیا, یہ کہاں سے آئی ایک دم سے؟ دیکھیں علی, اس میں جو یہ منتھس ہیں اکتوبر نومبر, وہ یہاں پنجاب جو ہے دونوں سائڈوں پہ, اور ایون ہماچل پردیش, اتر پردیش وغیرہ, چندی گڑھ وغیرہ میں, اس پین میں جو دریاؤں کا ایریا ہے, یہاں پہ نیچرلی ایک موسم ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ. تو اس وجہ سے یہاں پہ دھند کا بن جانا, فاگ کا بن جانا تو نیچرل تھا. وہ کسی دن بن گئی, جیسے آج یہاں نہیں بنی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ اوپر والی لیئر بھی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ایونچولی یہ اسکیپ کر گئی. تو لیکن یہ نیچرل ہے, کسی دن دھند پڑ گئی, کسی دن کم زیادہ ہو گئی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دہائیوں سے ان ایریاز میں ایک تو بہت ریپڈ اربنائزیشن ہوئی ہے, شہروں کی طرف لوگ بھاگے ہیں. پھر جب شہروں میں آئے ہیں تو پھر کچھ ماڈرنائزیشن بھی ہوئی ہے. کیوں لوگوں نے گاڑیاں لے لی ہیں, ٹرک لے لیے ہیں, ٹریکٹرز لے, موبلٹی جو ہے وہ ایونچولی. اور پھر تیسری چیز اس کے نتیجے میں یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے روزگار بھی لینا ہے نا, تو انڈسٹری بھی لگی ہے, ان کی بریڈ اینڈ بٹر بھی. تو ایونچولی یہ تمام چیزیں پیرالل اکٹھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے پھر جب شہروں میں لوگ آئے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا ماڈرن فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں. پہلے تو ہم دال روٹی بھی کھا لیتے تھے, ہم پیاز سے روٹی بھی کھا لیتے, اب ہمیں اچھا کھانا چاہیے, اب ہمیں چاہیے بریانی بھی چاہیے, پلاؤ بھی چاہیے. فوڈ ٹیسٹ اور ٹیسٹ بارڈس بھی ہمارے امپروو ہوئے. تو اس لیے ہمارے جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس پہ بھی بہت زیادہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے اب آپ کو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ موٹے موٹے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ قحط پڑ جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے سائنس نے ایسی یہاں پہ اچھی بیج اور سیڈز پیدا کیے ہیں جو کہ آپ, جس کی وجہ سے یہاں پہ اب قحط نہیں پڑتا. لوگوں کے پاس بہت اچھا کھانے کو ہے, بہت زیادہ وافر کھانے کو ہے, بھوک سے کوئی نہیں مرتا. تو ایونچولی اب جب آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی چنک آف پاپولیشن کا پیٹ پالنا ہے, اور بلکہ ان کو لگژری دینی ہے فوڈ کی, تو آپ کو بہت زیادہ ایگریکلچر پہ اپنی ڈیپینڈنس بڑھانی ہے. لہٰذا ماضی میں ہمارا کسان جو ہے وہ ایک آدھ فصل سال میں ایک کھیت سے اٹھا کے مطمئن ہو جاتا تھا. اب کسان جو ہے وہ 3 فصلیں اٹھا رہا ہے. اب ان 2 مہینوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چاول کی فصل ہے نا, اس کو ایک ارجنسی ہے کہ میں کسی طریقے سے اوور 1 نائٹ کلک کروں اور یہ سارا کھیت میرا چاول اوپر سے کھیت میرے گھر تیار ہو جائے, اور جو اس کے نیچے اس کا اسٹبلز ہیں وہ کہیں وائپ آؤٹ ہو جائے. اب وہ ہوتے نہیں ہیں, تو وہ اس میں, کیونکہ اس نے اس کے بعد گندم کاشت کرنی ہے, وہ 1-2 دن میں وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کام ہے. اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کو آگ لگا دیتا ہے. تو آگ لگاتا ہے ان مہینوں میں جہاں پہ زمین گراؤنڈ لیول پہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو دھواں ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی ایسے ہوتا تھا. میں بالکل مانتے ہیں ہم کہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہے, لیکن اب کچھ زیادہ ہوا ہے. اس سال کیوں زیادہ ہوا ہے, یہ اب اس کے پیچھے کلائمیٹ چینج ہے, نیچرل ویدر پیٹرنز جو کہ چینج ہوئے ہیں. تو اب اس دفعہ گرمی دیر سے شروع ہوئی ہے پیچھے سے, چاول کی فصل دیر سے پکی ہے. میں نے کئی کسانوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ 2 سے 2.5 ہفتے لیٹ پر, تو وہ ہم مزید ٹیمپریچر انورژن کے منتھس میں آ گئے ہیں, جس میں زیادہ جو ہے گراؤنڈ لیول اور اوپر کا فرق آیا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو حکومت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1000 کراس کر جائے گا, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو ٹیکن ویری گڈ پریکاشنری میئر. ہمارے EPA نے اس دفعہ کام اچھا کیا ہوا تھا, لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کس طرح ایک آفت کی طرح فیوچر میں اس طرح چیزوں کو کرتی جائے گی. تو ہم وہ اس دھکیل کے اس موسم میں اور اس میں آ گئے ہیں جس میں فاگ کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتی ہے, یہ اسموک, اور پھر اس کے ساتھ نیوٹرینٹس ہیں. پھر ایک اور یہاں پہ کیا ہے کہ ان منتھس میں موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں نے شادیاں رکھ لیتے ہیں, موبلٹی ٹورڈ سٹیز وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایونچولی یہ ہے کہ اتنا زیادہ پولوٹنٹس وہ خارج کرتے ہیں شہروں میں. لوگ اب شام کو دیکھیں تقریباً شہر میں موسٹلی ہر ٹریفک جیم ہو رہی ہے, بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بھاگ رہے ہر بندہ, کیونکہ شادیاں ہیں, خوشیاں ہیں, لوگ ابھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو وہ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی کوئی اتنا آپ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ کافی فریجائل ہے, کوئی اتنا ریزیلینٹ نہیں ہے. ہم نے ایک تو پیٹرول کی کوالٹی یہاں پہ بڑی ہائی سلفر اور
لو کوالٹی یورو 2 یوز کر رہی ہیں. پھر بہت ساری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے. میرے خیال میں اس کو تو اب ہمیں ٹریش کر دینا چاہیے تھا. وہ لوگ لے کے سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا نہیں, دونوں سائڈوں پہ. تو وہ ایسے پلوٹنٹس خارج کر رہے ہیں جس کو پارٹیکولیٹ میٹر ہم کہہ رہے ہیں. اور پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہیز بن رہی ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہو رہی, ساتھ ہی ساتھ ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے جو کہ خشکی ہے زمین پہ. تو پلوٹنٹس کا ایک اور بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ دھول مٹی ہے. یہ دریا خشک پڑے ہیں. پھر آپ نے نیچر سے پلے اپ کیا ہے. آپ نے نیچر کیا کیا کہ جو قدرتی طور پہ یہ دریا بہتے تھے ان دریاؤں کے آپ نے بٹوارے کر کے, اور 3 دریا سوکھ گئے ہیں, ڈرائینیس ہے. آپ جائیں راوی پہ آپ کو اس طرح دھول مٹی اڑتی, نالا ان دنوں میں تو وہ بالکل ہی ڈیزرٹیفیکیشن اور صحرائیت کے نتیجے میں مٹی اڑ رہی ہے. چناب کہہ رہا ہوں, یہ اپنا راوی کے بعد یہ ستلج میں چلے جائیں اور چناب میں بھی آپ چلے جائیں, تینوں دریا ہم نے انڈیا کو دے دیے تھے سنتاس معاہدے کے نتیجے میں. تو یہ سارے فیکٹرز مل رہے ہیں تو جس کے نتیجے میں ہمیں اس کرائسس کا سامنا